السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ محمد شیخ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جبریل امین سے مراد فرشتہ نعوذ باللہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قرآن اور آیات کی جو روح ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ قرآن اور آیات کی روح مراد ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے حضرت جبریل امین کو مخلوق قرار دیا ہے اور ان کو ملائکہ کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، اور تمام امت مسلمہ کا جو مسلمان لوگ ہیں تمام کا اس بات پر اتفاق ہے، جبریل امین وہ عظیم فرشتہ ہے جو تمام انبیاء کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے جاتا تھا، پیغام لے جانے والا فرشتہ۔ اور اس چیز کو اہل یہود بھی مانتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح عرب جو عربی زبان ہے ان کے جو اصول و قواعد ہیں ان سے آپ اس طرح سمجھیں اس لفظ کو کہ جبریل جو ہے لفظ اسم معرفہ ہے، یہ اسم معرفہ ہے۔ اسم معرفہ خاص چیز کا نام ہوتا ہے، اس سے وہی چیز مراد لی جاتی ہے اور اس سے کوئی دوسری چیز مراد نہیں لی جا سکتی۔ مثال کے طور پر آپ اپنے علاقہ میں جہاں رہتے ہیں آپ کا جو نام ہے وہ آپ کی پہچان ہے۔ اب اپنے علاقے میں جب بھی آپ کا کوئی نام لے گا اس سے آپ ہی مراد ہوں گے، اس سے دوسری ذات مراد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح لفظ جبریل ہے، یہ بھی اسم معرفہ ہے، یہ خاص فرشتے کا نام ہے اور تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ لفظ جبریل جب بھی کوئی یعنی اہل علم کے سامنے یا کسی بھی سمجھدار انسان کے سامنے جس کے پاس کچھ تعلیم ہو آپ بولیں گے تو اس کا ذہن اسی طرف ہی جائے گا کہ یہ عظیم وہ فرشتہ ہے جو انبیاء کی طرف وحی لے کر آتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں اسم معرفہ، عربی میں نحو و صرف میں اس کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی یہ ذات ایک مشہور فرشتہ ثابت ہوتا ہے، نہ کہ قرآن مجید کی آیات کی روح ثابت ہوتی ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں قرآن مجید سے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اس کے بعد اس سے پچھلی جو آیت ہے اس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا للہ، جو شخص ہے دشمن اللہ تعالیٰ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا۔ اب یہ فرشتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں۔ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عباد کہا ہے، بل عباد مکرمون۔ یہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے معزز ترین عبادت گزار یا بندے یا مخلوق ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر ان کو مخلوق کہا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ۔
اس لفظ کو سمجھیں، اشہیدو خلقہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰن، ان لوگوں نے ملائکہ کو جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اناسا، اللہ تعالیٰ کی جو ہیں بیٹیاں بنا رکھا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو عباد الرحمن کہا ہے، عباد الرحمن کہا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے مزید بھی تاکید کر دی، ان لوگوں کا رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشہیدو خلقہم، یہ جو نظریہ بنائے رکھے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اشہیدو خلقہم، کیا یہ لوگ اس وقت حاضر تھے جب میں نے ان کو تخلیق کیا تھا؟ اشہیدو خلقہم، کیا یہ لوگ اس وقت حاضر تھے؟ تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے ملائکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، ان کو بنایا ہے، اور اس بات کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا اس وقت یہ لوگ حاضر نہیں تھے، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا اور انہوں نے وہ ہم کلام ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اب آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو شخص ہے دشمن اللہ تعالیٰ کا اور اس کے ملائکہ کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ جبریل قرآن مجید کی روح ہے تو میکائیل کون سی روح ہے، یہ کون سی صورت کی روح ہیں؟ پھر تو ایک تقسیمات ہوتی جائیں گی نا۔ تو جبریل سے مراد یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ملائکہ میں سے تھے، فرشتوں میں سے تھے، کیونکہ قرآن مجید کا اسلوب اور اہل عرب جو ان کی زبان ہے یا جتنی بھی زبانیں ہیں ان کا یہ طرز بیان ہے کہ جب بعض دفعہ وہ عموم کے بعد بعض لوگوں کو خاص کر دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ جو ہے اس کے آگے جو ہے جبریل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ملائکہ اس میں عموم ہے یعنی تمام فرشتے، اب وہ ان تماموں میں سے فرشتوں میں سے خاص ان کا ذکر بھی کیا وجبریل و میکائیل، یہ بھی دو فرشتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح آپ اوپر پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، قل کہہ دیجئے من کان، جو شخص ہے عدوا دشمن لجبریل جبریل کا، فإنہ، یہ جو ہو ضمیر لفظ جبریل کی طرف لوٹ رہی ہے، فإنہ، بس بے شک وہ یعنی جبریل، نزلہ، اس نے نازل کیا، ہو اس کو۔ اب محمد شیخ صاحب وہ ترجمہ کرتے ہیں نزلہ، وہ نازل ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ اگر یہ معنی کیا جائے لفظ ہونا چاہیے نزلہ، صرف ہو نہیں ہونا چاہیے۔ فإنہ نزلہ، بس بے شک اس نے اس کو نازل کیا، آگے ہو ضمیر موجود ہے، اعلیٰ قلبی کا، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ تو اس سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید یہ دوسری جو ضمیر نزلہ، یہ ضمیر جو ہے قرآن کی طرف راجع ہو رہی ہے، لوٹ رہی ہے، اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور نزلہ اس کو نازل کرنے والا وہ قرآن مجید سے الگ ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اعتبار سے اس کو بیان کیا، وہ کیا ہے؟ جبریل امین اس کو لے آنے والے تھے، اعلیٰ قلبی کا، آپ کے دل پر۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جبریل امین قرآن مجید کو لے آنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النجم میں بھی ارشاد فرمایا علمہ شدید القوا، کہ اس کو سکھایا ہے طاقتور نے،
شدید القوا قوا اس کو طاقتور نے کیا ہے اس کو سکھایا ہے. ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبدي ما اوحى. اس سے آگے آ رہا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رآہ اس کو دیکھا. وہ مخلوق تھا تو اس کو دیکھا، ایسے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ان کو دوسری مرتبہ دیکھا عند سدرۃ المنتہا، سدرہ منتہا کے قریب ان کو دیکھا. تو اس سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جبریل امین جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عظیم فرشتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ملائکہ کے ساتھ لفظ ملائکہ کے ساتھ ان کا بیان کیا ہے. اب محمد شیخ صاحب وہ آیات پیش کرتے ہیں جن میں اہل عرب جو مشرک تھے یا اہل یہود جو اعتراض کرتے تھے، ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ جو رسول ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو انسان نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا. ان کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ فرشتہ ہونا چاہیے تھا. تو محمد شیخ صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کے عقیدے کی نظریے کی نفی کی ہے. اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ نازل کرتا، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا. زمین کے اوپر جو ہے انسان بستے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول کو فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا بلکہ انسان بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کی ہے ان آیات پر جو آیات محمد شیخ صاحب بیان کرتے ہیں. محمد شیخ صاحب جو آیات بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان آیات میں تو یہی ثابت ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ تو انسان ہے ہماری طرح، یہ کھانا بھی کھاتا ہے یا کل طعام اور بازار میں بھی جاتا ہے، تو اس کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا. کھانا نہ کھاتا، بازاروں میں نہ جاتا، جس طرح جو ہے فرشتہ ہوتا ہے ایسے فرشتہ ہونا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں فرشتہ جو ہے اس وقت رسول بنا کر بھیجتا جب زمین کے اوپر فرشتے رہتے ہوتے، اس وقت کیا ہے میں ان کو فرشتہ بنا کر بھیجتا. تو اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انسان تھے، فرشتے نہ تھے. اور اس سے فرشتے کے وجود کا انکار ثابت نہیں ہوتا، اور فرشتوں کا آنا جو ہے قرآن مجید سے بھی ثابت ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ. تعرج الملائکۃ کہ فرشتے جو ہے چڑھتے ہیں، یقین بات ہے جب نازل ہوتے ہیں تو چڑھتے ہیں اوپر، زمین میں آتے ہیں تو اوپر جاتے ہیں نا. تو ان کا آنا بھی قرآن مجید سے ثابت ہے. تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے کیا ہے آتے ہیں، روح بھی آتی ہے. روح پر میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں. جبریل امین کو جو روح کہا جاتا ہے وہ کس اعتبار سے کہا جاتا ہے؟ وہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو لے آنے والے ہیں، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے روح کہا ہے، اسی وجہ سے ان کو روح القدس کہا جاتا ہے یا روح کہا جاتا ہے. اور اس اعتبار سے بھی ان کو روح کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مریم کی طرف ان کو بھیجا تھا ان کو لفظ روح کہہ کر پکارا تھا. تو اس اعتبار سے بھی ان کو جو ہے روح القدس کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی صحیح تفہیم عطا فرمائے اور سلف صالحین کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.